اور ہم ٹائم پہ آئے تھے. پر بات یہ ہے کہ کراچی کا موسم بڑا پیارا ہے. کراچی کا موسم کچھ دنوں سے اتنا زبردست ہو رہا ہے, آپ یقین کریں, ورنہ رات کو دن کو آپ کو اے سی کی ضرورت پڑتی تھی, پر اب کچھ دنوں سے نا آپ کو پنکھے میں سکون مل رہا ہے. تو بڑے مزے کا موسم ہوا ہے ہمارے کراچی کا, اور اللہ کرے میں تو کریں پورا ٹائم یہی والا موسم رہے تاکہ ہم سکون میں چل مزہ کریں. اچھا جی, آج کا ہمارا شو بڑا اچھا ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے فرحانہ زبیری صاحب, ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, یہ صبح کا اجالا تو ویسے ہم لوگ ہیں, پر صبح کا اجالا آپ ساتھ لے کے آئیں گے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, یہ صبح کا اجالا میرے مصنفہ ہے بیسیکلی میں, اچھا. اور یہ میں بچپن سے ہی لکھ رہی ہوں. ویسے تو میں 3 کلاس سے لکھ رہی ہوں, اور سب سے پہلے جو میں نے اپنی کہانی کا آغاز کیا وہ میں نے 9 کلاس سے باقاعدہ لکھنے کا شروعات کر دی. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ شروعات بڑے غلط وقت پہ ہوئی, کیونکہ 9 کے میرے اینول پیپر ہو رہے تھے, اور میں نے اپنی تیاری چھوڑی اور میں نے کہانی لکھنا شروع کر دی. اور میں نوجوانوں سے کہتی ہوں آپ لوگ ہرگز ایسا مت کیجیے گا, اچھا. کیونکہ میں نے بہت جلدی لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا, اور شاید گھر والوں سے اس لیے مجھے بہت زیادہ ڈانٹ بھی پڑی اور میری کہانی پھاڑ دی گئی. اوہ اچھا, اور مطلب گھر والوں کی طرف سے اس ٹائم بہت سپورٹ نہیں تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں مطلب تھا. آپ کی کہانی دیکھتی پھاڑ لی. اچھا, یہ ویسے ایک بات بتاؤں, یہ عموماً چیزیں ہوتی ہیں, جیسے اب میں اگر اپنا کہوں کہ مجھے بڑا شوق تھا اسکرین پہ آنے کا, تو گھر والوں کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی. مجھے بچپن سے شوق تھا, بچپن میں سپورٹ نہیں تھی, پھر بعد میں تو انسان لڑ ہی لیتا ہے. تو اسٹارٹ میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا میرے کہ ساتھ پہلی بھی بار ایسا جب ہوا. آپ نے کہانی لکھی تو کیا وہ پھاڑ دی گئی؟ ہاں, پھر ایک آپ تو نے کیا میرا کیا؟ خیال ہے ایج فیکٹر, یعنی کہ میں ہاں 9 کلاس میں تھی, ہاں اور پہلی کہانی وہ بھی ایک سمجھے ناول کی کہانی جس میں لو اسٹوری تھی, تو ظاہر سی بات ہے بہت آبجیکشن ہوئے, گھر پہ بڑی ڈانٹ پڑی, اور یہ کہا کہ گیا کہ جی پہلے ہم اپنے پیپرز پہ فوکس کریں, اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ مجھ کو جنون ہو چکا تھا, تو فرسٹ ایئر تو ہم نے خاموشی سے گزار لی, لیکن ان فرسٹ ایئر کالج میں آتی میں شاعرہ بن گئی. اچھا. پھر گھر پہ بڑی ڈانٹ پڑتی تھی, اس کے بعد پھر اچھا, اخبارات. یہ شاعرہ کیسے بن جاتے ہیں؟ کون سی ایسے آپ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ شاعر, کیونکہ شاعر ہونا کوئی آسان چیز ہے, شاعر بہت ساری اپنی شاعری میں باتیں کر دیتا ہے جو یہاں کی وہاں کی اور کہاں کہاں کی ہوتی ہے. شعر پڑھنا اور جو ہے یہ نہ بولے کہ شعر بنانا اور شعر پڑھنا, شعر سمجھنا, شعر و شاعری کو سمجھنا بھی ایک بڑا ذوق کی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ قدرتی طریقے سے, یا اللہ پاک آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیتا ہے, اور جو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, وہ گانے کی طرف آ جاتا ہے, کوئی کسی طرف آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو شاعری بھی ہے یہ بھی گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے, لیکن یہ ایک آمد ہوتی ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن جو میں پہلے کرتی تھی وہ اب میں نہیں کر پاتی. میرا سارا جو فوکس ہے وہ نثر نگاری, ڈرامہ نگاری کی طرف ہو گیا ہے. اچھا, شعر و شاعری سے گھر میں بھی کسی کو لگاؤ تھا, گھر میں بھی کوئی شوق رکھتا تھا, اس کے بعد آپ کو شوق ہوا, یا آپ فیملی میں پہلی ہیں؟ نہیں, میں خاندان میں بلکہ پہلی ہوں, اور کوئی بھی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے شوبز سے, رائٹنگ سے, اور میں پہلی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے 9 کلاس میں پہلی اسٹوری لکھی, جی ہاں. اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ کس طرح سے بس بڑھا؟ پھر شادی ہو گئی, ہاں. اور پھر اپنی گھرداری میں میں بزی ہو گئی, اور پھر کچھ وقت حالات ایسے ہوئے کہ جن بھائی نے مجھے منع کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ لکھنا شروع کر دو. اچھا. اور پھر میں نے سب سے پہلے آرٹیکل لکھا اخبار کے لیے, اور بائی چانس وہ آدھے پیج پہ آ گیا. پھر میں نے دوبارہ آرٹیکل 23 مارچ کا لکھا, فرنٹ پیج پہ آ گیا. یعنی حوصلہ افزائی ملتی رہی, اور پھر میں آہستہ آہستہ پھر میں کہانیوں کی طرف آ گئی, اور صبح کا اجالا لکھنا شروع کر دی. اچھا, شروعات تو اس کا اس طریقے سے ہوئی کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں لوگوں کے کام آؤں. جب میرے ماموں کی کڈنیز فیل ہو گئی تو اس وقت میں میرا خیال ہے 8 کلاس میں تھی, اچھا. اور مجھ کو بس یہ تھا کہ کسی طرح ماموں کو میری کڈنی دے دی جائے تاکہ ماموں زندہ رہ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت چھوٹی تھی میں, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا ہوتا کیا, بس میں نے یہ سنا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو شاید بچ جائے ماموں. تو بس میں اسی ضد پہ کہ میری دے دو, اور وہ ظاہر سی بات ہے چھوٹی بہت تھی, لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اور پھر میں ملازموں کا بہت خیال رکھتی تھی جو میرے گھر پہ کام کرتے تھے, اور پھر اسی طریقے سے شادی ہو گئی. شادی کے بعد جناب میری جو سسٹر ان لا تھی ان کو اتفاق ہوا کہ بہرحال کینسر ہو گیا, تو ہمیں جن ڈاکٹرز کی ضرورت تھی وہ جنا اسپتال میں ہمیں میسر تھے. اچھا. تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ رکی, حالانکہ میرا بچہ اس وقت 8 مہینے کا تھا. میں اپنی بہن کے پاس چلی گئی, ادھر میں گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ جی ایک بچہ ہے جو بہت رو رہا ہے.
अच्छा मैं अपना बच्चा छोड़ के गई थी, जाहिर सी बात है माँ हूँ तो मुझे फौरन उसकी तरफ तवज्जो हो गई। मैं उस बच्चे के पास गई और मैंने लोगों से पूछा कि इस बच्चे को क्या हो गया है। तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो गया है। तो बहरहाल वो बच्चा बहुत तकलीफ में था, मैंने उस बच्चे को गोद में लिया और वो बच्चा सो गया। तो मुझे ये बहुत अच्छा एहसास मिला, यानी ये मेरा इंसानियत से बाकायदा पहला तारुफ था। फिर मैं वापस आ गई, रात को मैं फिर अपने बैठी थी सिस्टर के पास, तो मुझे उस बच्चे के रोने की फिर आवाज़ें आई। मैं उसके पास गई और मैंने देखा कि उसकी माँ नींद से बहुत बेहाल हो रही है, इधर उधर गिर रही है। तो मैंने उसको कहा देखो तुम्हारे बेटे को पहली ही तकलीफ है, आप उठो और अपने बेटे को संभालो। तो उसने कहा कि बाजी मैं 17 दिन से नहीं सोई। तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा आप अपने घर से किसी को बुलाइए, अपनी अम्मी को या किसी को भी। तो उसने कहा बाजी मेरे घर से मेरी माँ है और वो मेरे बाकी बच्चों को संभाली, मेरा कोई ऐसा नहीं है जो संभाल सके, और मैं 17 दिन से नहीं सोई। तो मैंने कहा अच्छा फिर एक काम करो, अगर तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो तो आप सो जाओ, मैं आपका बच्चा संभाल लूँगी। तो शायद कहते हैं कि नींद सूली पे भी आ जाती है, और उसने अपना बच्चा मेरे हवाले किया और वो सो गई। मैं पूरी रात उस बच्चे को लेकर टहलती रही और मुझसे सब पूछे ये आपका कौन है। मैं कहा मुझे नहीं पता कौन है, ये बस मुझे इतना पता है इंसान का बच्चा। उस वक्त वाकई ये नहीं, मुझे नहीं पता था उस बच्चे का रंग नस्ल मजहब क्या है, बस मुझे अच्छा लग रहा था उसको संभालना। फिर सुबह जब मैं आई तो जाहिर सी बात है जो वहाँ मेरे और मतलब रिश्तेदार बैठे थे वो मेरा मजाक उड़ा रहे कि ये तो नफसियाती पागल है, या देखो किसी बच्चे को जिसको ये जानती नहीं है उसको संभाल के पूरी रात। लेकिन बहरहाल मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि फरहाना तुम क्यों अपना मजाक बनवाती हो, और तुम्हें पता है कि यहाँ सोसाइटी में लोग इस तरीके की हरकतों को नफसियाती उस पर लेके आ जाते हैं। तो मैं कहा मुझे नहीं, आंखें मेरी तो दुनिया को मैं अपनी नज़र से देखूंगी। बहरहाल अभी मैं बातें कर ही रही थी, हालांकि सब लोग मेरे सामने बैठे थे। मैंने देखा वही बच्चा अपने बाप की गोद में जा रहा है। उस वक्त मैंने सबको छोड़ा और मैं उस के पास गई। वो मेरे ख्याल पठान थे उस वक्त। अच्छा उस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत लसानी फसादात हो रहे थे। और मैं गई, मैंने कहा लाला आप अपने बच्चे को यहाँ से लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे जो उस बच्चे के साथ सलूक हो रहा था वो मैंने पहली बार देखा था कि गवर्नमेंट अस्पतालों में किस तरीके से बिहेवियर होता है। यानी उस बच्चे को जब वो ग्लूकोज की बॉटल लगा रही थी तो वो समझे ब्लड की बन गई थी। यानी मैं कह भी रही उस सिस्टर से कि देखिए आप इसको आराम से लगाइए, बच्चा रो रहा है, उससे नहीं सुनिए, थोड़ी देर में मैं कहा ये मर जाएगा यहाँ पे। तो उसने कहा बाजी हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो आप यकीन करो मैं जॉब नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बस मैंने कहा था ठीक है मैं इसका इलाज कराऊंगी और आप मुझे अपना एड्रेस दो, मैं कोशिश करूंगी इसका प्राइवेट इलाज कराएं। अच्छा मैं जब आई तो मेरे हस्बैंड समझ गए, वो मुझसे कहने लगे तुम कोई कारनामा करके आ गई। मैंने कहा हाँ मैं वादा करके आ गई हूँ, इस बच्चे का इलाज कराएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि फरहाना अभी तो मेरी अपनी सिस्टर की तबीयत खराब है, तो पता है कि इलाज में पैसा लग रहा है और हम किसी की जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता। मैं कहा सुने अल्लाह ताला वसीला बना देगा, देखते क्या होता है। खैर मैं घर आ गई, लाला का फ़ोन आया और मैं कहा लाला मैं कोशिश करती हूँ। आप यकीन करो यानी उस ज़माने में, मैं आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की बात बता रही हूँ, उस ज़माने में मैंने उस वक्त मैं क्लिफ्टन में रहती थी और मैंने वहाँ के अतराफ में जितने लोग थे, मेरे दोस्त बाप, जितने मेरे हस्बैंड के या इन-लॉज के दोस्त थे, मैंने सबको फ़ोन किया कि मैं एक बच्चे का इलाज कराना चाहती हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आप यकीन करो मेरी तवक्का से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। हमने फिर उसका प्राइवेट इलाज कराया और हमारे पास माशाल्लाह इतने पैसे जमा हो गए कि हमने उसके बाद एक का दूसरे बच्चे का भी इलाज कराया। लेकिन ये मेरा समझे बाकायदा इंसानियत से पहला तारुफ था, जबकि मैं भी पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं समझती थी अपनी कजन्स के साथ हंसो बोलो, रातों को रत जगह करो, अच्छा पहनो, शॉपिंग करो, नॉवेल पढ़ो, बस जिंदगी इंजॉय करो। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी इंसानियत के लिए इंसान बन के जीने का नाम है। True. और फिर बहरहाल वो बच्चा अपने घर चला गया, गो कि वो ठीक नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गया। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा सानिया था, यकीन करें अपनी शऊर में मैंने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। और एक जीता जागता इंसान जो बिल्कुल ठीक, वो पीएचडी डॉक्टर थी और अच्छा। इतना पढ़ा लिखा और इतनी अच्छी और बहुत एक्टिव खातून, अचानक तो मुझे ऐसा लगा कि जब इनको हो सकता है तो मुझको भी हो सकता है। True. फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी और इत्तेफाक हुआ कि मुझे एक बुक मिली पुरानी किताबों में, वो उन्हीं की किताबें थी, शायद उनके वाली साहब की वो बुक थी, और वो था वो जो मुसलमान हुए थे उनका अहवाल, उनका तारुफ। तो वो पढ़ने लगी वक्त गुजारी के लिए, और मालूम नहीं कब मेरे दिल में ये खुद से ख्याल आने लगा कि आया मैं इस दुनिया में आई क्यों हूँ।
اور میرے زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا صرف میں آؤں کھاؤں اور ہنسوں بولوں چلی جاؤں؟ یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ میرے لاشعور کا سفر بتا رہی ہوں جو شروع ہو چکا تھا. پھر 9/11 آ جاتا ہے اچانک. بھائی مسلمان دہشت گرد ہے، اسلامی طالبان دہشت گردی پہ مبنی، جہاد دہشت گردی کا ہتھیار ہے. پھر وہ میں اخبارات پڑھتی رہتی تھی راتوں کو. اس کے بعد اچانک میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اوہو. تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ لکھنے کا وہ کر لیا. اور پھر میرے صبح کا اجالا، مجھے نہیں پتا جو لاشعور میں میرے سوالات تھے وہ اس کا جواب بن گئے. اور پھر میں نے جب لکھنا شروع کیا تو میں نے پاکستان کے آلموسٹ تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. تاریخ پاکستان کو اس میں کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی 9/11 کے بعد جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ دیکھیں ان کی سوچ پہ کام نہیں کیا گیا. وہ جب بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہی سوچا کہ اسلام دہشت گردی کرتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. جی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جی کیونکہ بریک کا ٹائم آ اوکے. گیا. تو ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود عائشہ. اب آپ کی طرف آتی ہوں تو ذرا صبح کا اجالا جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. صبح کے اجالا میں کیا ہے ایسا، صبح کا اجالا کیا ہے، تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیں. اچھا، صبح کا اجالا سب سے پہلے میں نے دین، پھر پاکستان کے ایشوز جتنے بھی آلموسٹ ہمارے ایشوز ہیں، تاریخ پاکستان، بین الاقوامی سطح پہ جتنے ایشوز ہیں، ان معلومات کو لے کے میں نے ناول کی شکل میں دی. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں خود اخبار میں لکھتی ہوں آرٹیکل، تو ہماری یوتھ نہیں پڑھتی، وہ سمجھتی ہے شاید ایک ایج چاہیے ہوتی ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ نوجوانوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہ جو پاکستان میں مسائل کی آگ لگ گئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو ہی آگے آنا پڑے گا. اور ہم ہمیشہ سسٹم کو برا کہتے ہیں، جس سسٹم میں یہ ہے. حالانکہ میں کہتی ہوں سسٹم کیا ہے، آپ اور میں، ہم سسٹم ہے. اور ہمارا سسٹم ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارا آنے والا سسٹم ہے. انہی لوگوں کو اب یہ سسٹم بچانا ہے. اور صبح کا اجالے کا پیغام تو یہی ہے کہ آپ سوچ کو بدلو، سسٹم بھی بدلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے اور کیا کہیں گے؟ یہ سلسلہ کب صبح کا اجالا سٹارٹ کیا، اس کے کتنے ایڈیشن ہیں، کیا ہے؟ اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے صبح کا اجالا. اس پہ ہم نے دین کے تمام ایشوز کو کوشش کی ہے کہ اپنی یوتھ کو بتائیں کہ اسلام احترام انسانیت کا نام ہے. پھر ہم نے اس پہ آ جاتے ہیں، ہم نے اس کے اندر پاکستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. تقریباً جتنے بھی ایشوز ہیں جو ہمارے معاشرے سوسائٹی میں. تھوڑے سے پاکستان کے ایشوز اگر آپ بتائیں کہ کون کون سے، تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بتائیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ اور بڑھ جائے اور وہ اسے پڑھنا چاہیں. اچھا، نام نہاد مسلمان اور اسلامی ریاست. اچھا جناب، اندھے بیرے گونگے لوپے پہ مشتمل بیمار معاشرہ. اچھا جناب، عوام، حکومت اور نوجوان، بنیادی ضرورتوں کا فقدان، تعلیم و تربیت کی کمی، صحت اور بیماری، حقوق و فرائض، اور جناب بھوک، غربت، افلاس. ان چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. سیاست اور سیاستداں، ان کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا اچھا جناب، تھوڑا میرا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. پاکستان کی غیر منصفانہ تقسیم، اثاثوں کی تقسیم جو. اچھا جناب، سیاسی عدم استحکام جو آج کل ہمارے ملک میں، میرا خیال جب سے پاکستان بنا ہے، لیاقت علی خان کے بعد سے، میرا خیال ان کی شہادت کے بعد سے یہی حالات ہے. سیاسی عدم استحکام، کبھی حکومتیں جاتی ہوئی گرتی ہیں، کبھی یعنی. اچھا جناب، بچوں سے جنسی تشدد بہت عام ہے. ہم روز خبریں دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہو رہا ہے. اچھا جناب، جنسی بہرہ روی، میرا خیال ہے بہت طریقے سے، بہت تیزی سے فروغ ہو رہا ہے اس پہ. ہم جنس پرستی، یہ صرف ایک پہلے مغرب کا ایشو تھا. اچھا، یہ آپ نے یہ فرسٹ ایڈیشن میں آپ کی سیکنڈ سیکنڈ میں، اور یہ کتنے عرصے پہلے لکھے ہیں؟ ابھی 1-1.5 سال پہلے لکھا. تو میرا یہ تقریباً ہوا 10-11 سال میں لکھتی رہی. وہ ہاں جی، ٹائم اچھا لگتا ہے. جناب. اچھا آپ یہ دیکھیں، ہم جنس پرستی پہلے یہ صرف مغرب کا ایشو تھا، لیکن اب یہ مسلم ممالک میں بھی دستک دے رہا ہے. ہم جنس پرستی، آپ دیکھیں کتنی ایشوز اٹھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ایڈس کی بیسک وجہ یہی ہے. اچھا جناب،
चाइल्ड लेबर आम आप देखें बच्चों के साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। साइबर क्राइम बहुत तेजी से, जितनी तेजी से सोशल मीडिया हमारा फरोग पा रहा है उससे ज्यादा साइबर क्राइम का वजूद पाकिस्तान में। दारूलूम, अच्छा जनाब, इंसानी अज़ा की पेवनकारी, जो नाजायज अज़ा का हमारे, अच्छा जनाब, लड़कियों का घर से फरार होने का सबब असबाब क्या है, अच्छा जनाब, बाज़ारे हुस्न। अच्छा वैसे थोड़ा सा लड़कियों का घर से फरार होने का क्या सबब हो सकता है, थोड़ा सा अगर इस पे हम बात कर लें। हो सकता है कि देखिए बुक तो जब कोई लेगा उसको पढ़ेगा डिटेल में, मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा मैं और बेहतर तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ पाऊंगी। थोड़ा सा इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं और अच्छा, इसकी वजह से मेरे हाल से बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। हाँ जी, देखिए मेरा ख्याल है लड़कियों का घर से फरार होने का सबसे जो बेसिक मेरा ख्याल है वो पसंद की शादियां होती है। अच्छा। मेरा ख्याल सबसे जो उसे अवामिल है, आप देखिए मेरा ख्याल है कि मैंने इसके अंदर कि जब इस्लाम ने लड़की को ये हक दिया है तो मेरा ख्याल है इसको फिर घर वालों को फॉलो करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, माँ बाप एग्री है तो फिर लड़कियां पसंद की शादी की वजह से, बहुत कम होगा किसी मकसद की वजह से वो घरों से निकले। मतलब अब मैंने जितना बात से आपकी भी समझा और मैंने खुद भी देखा है, तो मेरे हाल से लड़कियों का एक ही मकसद है कि पसंद की शादी या किसी को पसंद करना। मेरे हाल से किसी लड़की का, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने नहीं सुना कि लड़की को डॉक्टर बनना था और घर वाले बनने नहीं दे रहे थे तो वो भाग गई है घर से, नहीं फरार हो नहीं, गई है। यही वजह होती है ज्यादातर। या फिर मतलब हम मतलब आज की लड़की का एम ही यही है कि एक शादी, एक पसंद, एक प्यार, एक ये पसंदीदगी। या फिर ग्लैमस। हम अब देखे ना, हर कोई रातों रात हीरोइन नहीं बन सकता, बिल्कुल। वक्त लगता है हर काम में। ऐसे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस वजह से फिर हमने इसको अगला इशू दिया, बाजारे हुस्न। तो ये वो लड़कियां जो घरों से उनका वापस लौटने का हमारी सोसाइटी में फिर दोबारा रास्ता नहीं है। जो लड़की एक दफा घर से चली जाए, मेरा ख्याल है उसके लिए वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर वो वापस आ जाए तो फिर उसे वो इज्जत मुकाम नहीं मिलता ना फैमिली में, और फिर वो लड़कियां वहां का मुकद्दर बन जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेरा ख्याल है हमने इसमें कहा है कि अगर लड़की कोई कहती है, और जब अल्लाह ने ये हक दिया है लड़की को, तो फिर घर वालों को चाहे, देखिए हमारे सिर्फ वो जहाँ पे बहुत हम कह सकते हैं कि जी ठीक है, जहाँ घर वालों की आती है आप उसको तो फॉलो करें, लेकिन जहाँ आपकी पसंद पे आती है तो घर वालों को भी फॉलो करना चाहिए। वैसे लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने खानदान का भरम रखें, अपनी इज्जत का भरम रखें। और जो माँ बाप, मेरा तो ख्याल है कि माँ बाप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है हमारे समझने में थोड़ी गलती हो गई है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी औलाद नहीं समझ रही है, आखिर को आप बेटों को भी तो इजाजत दे देते हैं ना, फिर आप बेटी ठीक है जी, आप चाहे तो उसे मिलना जुलना खत्म कर दें, लेकिन आप उस नोयत तक मत लेके जाए कि लड़की घर से फरार हासिल करे। और फिर उसके बाद जनाब थोड़े से और इश्यूज हैं, खुदकुशी के अवामिल। आप देखिए खुदकुशी का जो रुझान है बहुत तेजी से फरोग पा रहा है जी बिल्कुल। और इसकी वजह सिर्फ वो शख्स नहीं है बल्कि आप में और हमें, अगर हम चाहें तो उन लोगों को रोक सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम तमाशा देखते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमें तरबियत का हिस्सा नहीं है लोगों की मदद करना। हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, जब तक कि कोई शख्स हमसे इल्तिजा नहीं करे। हालांकि हमारे अतराफ में देखिए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी जरूरत होती और है, हमें पता भी होता है। ट्रू, ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि हमें मदद करनी फिर चाहिए। हम बाद में ये कहते हैं कि काश हमें बता देता तो हम मदद कर लेते। बहुत सारी तो फिर शायद हम ये चाहते वो हमारे सामने गिड़गिड़ाए, हमसे दरखास्त करें, जी। तब हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि अगर हम देखें भाई दोस्त है, बाप, रिश्तेदार, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। ठीक। फिर औरत की गैर महफूज इज्जत, उसके बाद अंग्रेजी जबान बतौर साजिश। अब आप बहुत से लोग कहते हैं कि आपने बहुत गलत लिखा है, अंग्रेजी जबान तो वक्त की जरूरत है। तो मैं भी कहती हूँ अंग्रेजी जबान वक्त की जरूरत है, मुझे पता है। लेकिन देखें अंग्रेजी जबान जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान जस्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना। हम लोगों ने क्या क्या है, अब मुझे अंग्रेजी आती है, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, हालांकि मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, मैं बहुत पढ़ी लिखी तस्वुर की हो जाऊंगी। आपके पास है, आप दुनिया भर के उलूम है आपके पास, पर आपको इंग्लिश नहीं आती, पर आप फिर जाहिल समझी जाएंगी। तो ये हमने क्या है, हमारे पास जो तालीम है वो तरबियत नहीं है, सिर्फ कागज की एक पुर्जा है। हम पीएचडी कर ले, कुछ कर ले, लेकिन भाई तरबियत हमारे पास हमारा मयार चीजों का देखने का अलग हो चुका है। आप सिर्फ ये इस पूरी इस्लामी दुनिया आप देखिए कि कितने साइंटिस्ट दिख रहे हैं जो मुस्लिम थे, अब बताइए कोई निकल रहा है? हम सिर्फ लगे हुए अंग्रेजी पढ़े,
انگریزی پڑھیں. اگر مجھے اردو میں غلطیاں ہوتی تو میں بڑے فخر سے بتاتی ہوں میرا بچے کو اردو نہیں آتی, یا اگر مجھ سے غلطی ہو جائے اردو میں تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کو اردو نہیں آتی, لیکن اگر مجھ سے کوئی انگلش کا کوئی لفظ غلط ہو جائے گا تو لوگ میرا مذاق بنائیں گے. یہی پہ آپ سب سے سازش ہے, ہم نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا, انگلش کے پیچھے لگ گئے. نہ تو ہماری تربیت ہو رہی ہے بچوں میں, اسکولوں میں, بس ہم انگریزی تعلیم انگریزی تعلیم. میں تو کہتی ہوں یہ سازش ہے. اگر ہم ڈیپ میں جائیں, دیکھیں جب انگریزی سرکار آئی, جب اسے ٹیک اوور کیا برے صغیر پہ, تو اس نے راتوں رات سب سے پہلے جو کیا کام, اسے وہ اپنا میڈیم بدل دیا, انگلش کر دیا. اچھا مسلمان اس وقت ہماری جب عربی اور فارسی کو لیتے تھے جو تعلیم کا ذریعہ تھے, آپ دیکھیں اس زمانے میں 6 کروڑ کی آبادی میں کل 20 لوگ نکلے تھے جن میں 17 BA اور 3 MA تھے. 6 کروڑ کی آبادی میں آپ دیکھیں کیا ریشو نکلا. تو بس یہی وہ سازش ہے. اب دیکھیں آج ہمارے کتنے ہیں جو ہم پڑھے لکھے کے ہیں, بس ہم لوگ بس اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ سازش ہے. یا تو اب پھر چلے جی انگلش آ گئی, اب کیا ہے, اب دوہرا معیار دیکھیں. انگلش میڈیم بچوں کے لیے زندگی بڑی آسان ہے, اچھی فیسیں دے رہے ہیں, لیکن اردو میڈیم بچے وہی جا رہے ہیں. جی انگلش انہیں کہاں ملتی ہے 6 کلاس میں, 1 میں بھی ملتی ہے تو بہت ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے, اور پھر جب وہ جابس کا وقت آتا ہے تو وہ انگلش اور اردو میڈیم بچے. تو آپ دیکھیے جو آج کل ہمارے غریب 80% آبادی اس وقت غریب لوگوں پہ مشتمل ہے. جی چاہے آپ دیکھیں غریب لوگ اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن جس وقت جاب کا وقت آئے گا تو ان بچوں کو جاب نہیں ملے گی. جاب انہی بچوں کو ملے گی جو 10% مڈل کلاس اور 5% اپر کلاس ہے. انگلش کمپیوٹر سب کچھ انہی کے پاس ہوگا. غریب پھر وہی MA بھی کر لیں, لیکن وہ پھر وہ چپڑاسی کی نوکری ملے گی. اگر حکومت چاہتی تو حکومت کو چاہیے ایک اسٹینڈرڈ کرے, انگلش میڈیم اردو میڈیم. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں, ہم صرف خواب و خیال, آتی ہے حکومتیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں, اچھے اچھے خواب دکھاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اب میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے, اگر ہمیں زندگی بدلنی ہے تو خود ہی کوشش کرنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے, اور اب آگے آپ, اگر میں پاکستان کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جن چیزوں کو لکھا ہے کافی آپ کی نالج بھی ہے, تو آگے آپ پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ہمارے نوجوان سنجیدگی سے اپنا ذمہ داریوں کو سمجھے. دیکھیں ہم صرف حق کی بات کرتے ہیں, پاکستان نے ہم کو کیا دیا. آپ جس سے سوال کیے تھے پاکستان میں ہے کیا, لیکن میں آج ہی آپ تمام نوجوانوں سے سب سے سوال کرتی ہوں, آپ نے پاکستان کو کیا دیا. پاکستان نے مجھے میری پہچان دی, میں اس مٹی پہ کھیل کے جوان ہوئی ہوں, ادھر مجھے سب کچھ ملا ہے. اب پاکستان میں جو مسائل کی آگ لگی تو اس کو ہم کیا جلتا ہوا چھوڑ دیں گے, بجھانا بھی تو آگ ہمیں کس ہی کی ہے. وجہ سے لگی؟ ہماری وجہ سے. یہ گھر ہے ہمارا, اور میرا خیال ہے ہمیں مل جل کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان کے واحد حل ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں. تو نوجوان نسل اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے. لیکن باہر ان کے لیے تو بس یہ کہ کسی طرح انہیں ویزا ملے وہ پاکستان چھوڑ کے جائے. اب یہی ہے کہ دیکھیں, پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم رائٹر ہیں, میں اپنا فرائض منصبی سمجھتی ہوں, سوچ پہ کام کرنا. آپ کا سب سے پہلے آپ ماں کی گود سے آتے ہیں, آپ معاشرے سے تربیت لیتے ہیں, اسکول آتے ہیں, اسکول کے بعد سب سے اہم کردار میڈیا کا ہوتا ہے. ہمارے ڈرامے, فلم, ٹی وی, آپ یہ بتائیں ہم کتنا نظریات پہ کام کریں, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارا کوئی, اگر آپ پڑوسی ممالک میں دیکھیں تو سب سے بہترین جنگ لڑ رہا ہے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ تھرو میڈیا ہوتی ہے, اب ہتھیاروں سے جنگیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارا میڈیا یا ہمارے ڈرامے, ہماری فلم, ہم اپنے بچوں کو ڈائریکشن نہیں دے پا رہے. اور میرا خیال ہے میں اب انشاءاللہ تعالی العزیز آگے بڑھ رہی ہوں, ہم ڈراموں کی طرف موو کر رہے ہیں. اچھا اسٹوری اسکرپٹ کی لکھ رہے طرف آ رہے ہیں. کوئی لکھا ہے اسکرپٹ؟ جی اسکرپٹ لکھے ہیں, اب ہم انشاءاللہ پروڈکشن کی طرف آ رہے ہیں, اور کوشش کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں چانس, آپ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو بھی چانس ہی دیتے ہیں. آپ پلاک اچھا لکھ لیں لیکن آپ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے. اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ خود سے پروڈکشن کریں اور آگے لے کر آئیں. اس کے بعد فلم کے لیے بھی ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ میڈیم جو ہے نوجوانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. سوشل میڈیا ہے, اور پھر بدقسمتی سے سوشل میڈیا پاکستان میں جسٹ ٹائم پاس ہے. ٹھیک. اچھا لاسٹ میں کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو میسج دینا چاہیں؟ یقیناً میں 14 اگست بھی آ رہی ہے, اور آپ نوجوانوں سے صرف ایک بات کہوں گی کہ آپ نوجوانوں سے, پاکستان میرا ہے, آپ کا ہے اور ہمارا ہے,
اور اس ملک کے مسائل آپ کے میرے اور ہمارے ہیں، اور ان مسائل کے لیے آپ کو مجھ کو ہم کو حق بھول کے فرض کو نبھانا ہوگا۔ مسائل نے ملک میں بھڑکا دی ہے جو آگ اسے بجھانا ہوگا، یہ آگ کب لگی، کیسے لگی، کس نے لگائی، اس سے کہیں زیادہ اہم سوال یہ ہے یہ آگ بجھے گی کیسے اور اسے بجھائے گا کون۔ ویسے تو اس آگ کو بجھانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ لوگوں کی ہے، کیونکہ آپ نوجوان اس ملک کی امید ہو، آس ہو، سرمایہ ہو، گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل سے کہیں زیادہ اہم، کیونکہ آپ نوجوان مستقبل نہیں حال ہے، کل نہیں آج ہے۔ متحد ہو کے یک زباں ہو جائیں تو آپ کی آواز سے ایوان ہل جائیں گے، حکمراں جاگ جائیں گے۔ سیاسی، مذہبی، لسانی اور فرقہ واریت کے دل فریب نعروں سے نکل کے صحیح سمت کا تعین کیجیے۔ بہتر زندگی کی تلاش میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، لیکن 5 سال پاکستان کے نام ضرور کریں، کیونکہ ہم سب اس ملک کے قرض دار ہیں۔ پاکستان کی تعمیر اور تعمیری کاموں کو زندگی کا مقصد بنائیے۔ یاد رکھیے، بنا مقصد جانور جیتے ہیں، انسان نہیں۔ زندگی کا مقصد سکوں کی کھنک، جوانی کا جنون، نگار خانوں کی محفل، بہکتے جذبوں، لڑکھڑاتے قدموں اور تھرکتے جسموں کا نام نہیں۔ زندگی کا مقصد انسانیت کی تلاش، اس کی بقا اور سالمیت کی کوشش ہے۔ یہی اسلام کا بنیادی فلسفہ احترام انسانیت ہے۔ لوگوں کے کام آئیے، انسانوں سے پیار کیجیے، یہی اللہ کا پیغام ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت زبردست، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ اور Thank جاتے you۔ جاتے آپ سے اور اپنے نوجوانوں صرف ایک بات کہوں گی، جی جی ضرور۔ پاکستان کے لیے، اے ارض پاک ہم رہیں یا نہ رہیں تو رہے، اے ارض پاک ہم رہیں یا نہ رہیں تو رہے، ہر چیز کو فنا ہے تو فنا ہو روز قیامت، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام ویکینڈ شائن ود انیشا، اور آپ اگر چاہیں صبح کا اجالا پڑھنے تو ضرور آپ اسے اپنے گھر لے کے آئیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اور بہت ساری نالج جو ہے وہ آپ گین کریں گے۔ آج کا شو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بریک کی جانب جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں۔